أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمته. الحمد لله على ما هدانا والشكر على مولانا والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال اللہ تبارک و تعالی سورۃ محمد آیت نمبر 31. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العلي العظيم. آیات شاید ان حقائق کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور ان حقائق کے بیان میں ہے. یہ جو پیچھے ہم نے آیات جتنی بھی پڑھی ہیں تقریباً اس آیت سے شروع ہو کر جس میں کہا گیا تھا کہ بعض مومنین بلا وجہ قرآن کے مزید قرآن نازل کرنے کے تقاضے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں صورت کوئی نازل ہوتی, کوئی آیت نازل نہیں ہوتی. اس سے شروع ہونے والی یہ آیات ان حالات کے بارے میں ہیں جو نبی کے دور میں مسلمانوں کے چل رہے تھے, مسلمانوں کے اندر اور اس پوری سوسائٹی میں, مسلمانوں کی سوسائٹی میں اور ان کے جو مخالفین تھے ان کی حالات جو چل رہے تھے. ایک قسم کی اس کی ترجمانی ہے اور ساتھ ساتھ خدا کریم اپنے جو اس پر نوٹ ہے یا اس پر جو خدا کریم کی طرف سے کہنا ہے کہ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا اور کرتے کیا تھے, بڑے ہی گول مٹول انداز میں بالکل بغیر کسی مصداق کو سامنے لا کر صرف باتوں باتوں میں ساری کہانی جو ہے وہ خدا کریم سامنے لا رہا ہے. اسی ضمن میں آیت نمبر 31 میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یا تمام انسانوں کو خطاب کر کے خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ سارا ہم کام کیوں ایسے کر رہے ہیں, چھپا کے کچھ لوگ ہمارے خلاف کر رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے, نبی کو پہچان بھی کرا سکتے ہیں اور بلکہ نبی کو اندازہ ان کی باتوں سے پہلے ہی ہو رہا ہے. دوسری تیسری بہت ساری باتیں ہیں, تو یہ سارا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے, اللہ کیا ضرورت ہے, آپ خدا ہیں, قادر ہیں, عالم ہیں, جانتے ہیں. ان کا ایسے ہی کوئی حساب کر دیں کہ نیست نابود ہو جائے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ دشمنان اسلام کو, دشمنان تشیع کو, دشمنان عزاداری کو کیا فرما, نیست نابود فرما. بڑی سونی دعا کرتے ہیں, بڑی
خوش ہو کر۔ اللہ کے بندے، یہ دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے یہ کام کرنا ہو تو پھر آپ کی اسلام کی اور دین کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دعا پوری ہو جائے تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں خود اسی میں شامل ہیں۔ ہم خود جو ہے ممکن ہے کہ کیا ہوں، اسلام کے کیا ہوں، دشمن ہوں، پتہ ہی نہ ہو، ایسے کام کر رہے ہوں جس سے اسلام کو نقصان ہمارے کردار سے اسلام کو اگر نقصان پہنچ رہا ہو تو ہم اسلام کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں یا دشمنی کر رہے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق تو دشمنی بنتی ہے اگر ہمارا کردار ایسا ہو جس سے دین کو نقصان ہو۔ دیکھنے والے دیکھیں تو کہیں کہ اچھا یہ مسلمان ہے بھائی، یہ جو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جو نقلی مال بیچ رہا ہے، یہ جو نقلی دوائی بیچ رہا ہے، یہ جو جھوٹ بول کر نفع کما رہا ہے، یہ جو پتہ نہیں کیا کیا سلسلے کر رہا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ اس مسلمان کے کردار سے تو اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو دعا ہم کرتے ہیں کہ اے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اس دعا کا پہلا مصداق کون بنے گا؟ پہلے تو یہ دعا کس کو بجے گی؟ خود یہ دعا کرنے والے پر آئے گی کہ خود بھی اپنا کردار بھی ایسا ہے کہ دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تو بہرحال خدا کریم کا یہ کام نہیں ہے کہ دشمنان اسلام کو کیا کرے؟ نیست و نابود کرے۔ اس نے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا ہے۔ پہلے دن سے صرف جو بہت عذاب کے چاہنے والے ہوتے تھے اور بار بار وہ کہتے تھے کہ جو عذاب آنا ہے وہ ابھی لے آؤ، اور مذاق اڑاتے تھے، اور بہت اس لیول کے لوگوں کے لیے خدا کریم خاص طور پر عذاب کا بندوبست کرتا، نہیں تو عام حالات میں دشمنان اسلام، جن کو ہم دشمنان اسلام سمجھتے ہیں، اس قسم کے دشمنان اسلام کے لیے خدا نے کبھی بھی عذاب کا انتظام یا ان کو ختم کرنے کا اور نیست و نابود کرنے کا انتظام نہیں فرمایا۔ چھوٹے موٹے عذاب یا چھوٹی چھوٹی آزمائشیں سب پر آتی ہیں۔ خدا کریم سب کو کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو ترتیب ہے کہ ہم نہ تو بالکل واضح کر رہے ہیں ان منافقین کو، نہ ہی ان کی بات پہلے سامنے لے آ رہے ہیں، لیکن ان کی بات ہم آہستہ آہستہ سامنے لائیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ طریقہ کار کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 31 میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ یہ جو ساری کہانی ہے یہ آپ سب کو انوالو کرنے کے لیے، نبلوہ کا مطلب ہوتا ہے انوالو کرنا، یعنی سب کو لے آنا، کسی آزمائش کی اس ٹکڑی سے گزارنا۔ بلاء یعنی مبتلا ہونا، کسی چیز کے ساتھ انوالو ہونا۔ تو سب کو انوالو کریں گے، بلا میں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے، تاکہ کیا کریں؟ تاکہ یہ چیز ہم نکالیں، حتی نعلم المجاہدین منکم، آپ میں سے صرف مجاہدین کا پتہ لگانا ہے ہم نے، وہ جو مخلص خالص جہد کرنے والے اور جہد کرنے والے، یعنی زحمت کرنے والے، کیونکہ دین کا جو راستہ ہے یہ ایسے ہی مفت اور آسان راستہ نہیں ہے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے انسان کو جہد کرنی پڑتی ہے، سخت کوشش کرنی پڑتی ہے، والصابرین، اور اس میں صبر کا پیمانہ رکھنا چاہیے، تب جا کر کوئی بندہ دین پر قائم رہ سکتا ہے۔ صبر کرتا ہے انسان کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا ہے،
کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ دیندار ہے، صبر کرتا ہے۔ ابھی ایک جھوٹ بول کر کتنے پیسے بنا سکتا ہے، لیکن نہیں بناتا ہے، صبر کرتا ہے۔ نماز میں ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے۔ اندر سے اسے بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی کرو، نکلو، اپنے کام پہ پہنچو، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ روزے میں بھی ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کھانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو خدا کریم بھی کیا ڈھونڈ رہا ہے ہم میں؟ صبر ڈھونڈتا ہے۔ صبر جس میں پایا جائے۔ یہ ساری کہانیاں خدا کی طرف سے، یہ سارے سلسلے اس انداز میں اس لیے ہیں کہ خدا کریم صابرین اور مجاہدین کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کا فارمولہ کیا ہے؟ آپ کا فارمولہ کیا ہے؟ یہ آیت تو کل ہم نے ترجمہ کر دی تھی 31 نمبر 32 نمبر میں خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم اس طرح آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں جو ان کا کیا وہ ہوتا ہے، اور جو دوسری طرح کرتے ہیں۔ پہلے ان کے بتاتے ہیں جو دین کے حوالے سے ماڑا رویہ رکھتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ ان الذین کفروا، وہ جو کافر۔ اب ہم سارے یہی سمجھتے ہیں کہ کافر سے مراد کون سے ہیں؟ وہ والے کافر، کافر اعتقادی، کافر اعتقادی اور کافر عملی پہلے بتا چکے ہیں یہ باتیں۔ کافر اعتقادی ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا نہیں، جو رسول کو مانتا نہیں، جو قرآن کو مانتا نہیں، جو قیامت کو مانتا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کافر اعتقادی۔ ایک ہوتا ہے کافر عملی۔ کافر عملی کون سا ہوتا ہے؟ کافر عملی وہ ہوتا ہے جو رسول خدا کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، ساری باتیں مانتا ہے، لیکن صرف مانتا ہے۔ عمل کے طور پر جب عمل کی باری آتی ہے تو نہ وہ خدا کی مانتا ہے، نہ رسول کی مانتا ہے، نہ قیامت کو پہچانتا ہے، کہ قیامت ہوگی یا نہیں۔ آج ساری خرابیاں وہ کر رہا ہے، ایسے خرابیاں کر رہا ہے جیسے قیامت نے آنا ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے۔ دوسروں کا مال ایسے کھا رہا ہے جیسے کہ کبھی اس سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، دوسروں پہ ظلم ایسے کر رہا ہے جیسے اس کے کسی نے سوال کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ کافر عملی ہے، اعتقادی کافر نہیں ہے، کافر عملی ہے۔ اس آیت میں واضح بتا دیا ہے خدا نے کہ خدا کی مراد جب بھی وہ کہتا ہے کہ الذین کفروا، اس سے مراد صرف اعتقادی کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ عملی طور پر بھی جو غلط کام کرتا ہے، چاہے مانتا رہے خدا کو، اس کے عملی کام کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ کافرو ہے۔ اسی لیے شیطان کو بھی خدا نے کیا قرار دیا ہے قرآن میں؟ کافر، حالانکہ وہ اعتقادی طور پر بڑا موحد ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ جتنا عقیدہ شیطان کو رکھنا چاہیے تھا وہ بالکل 100% عقیدہ رکھتا ہے، ابھی بھی رکھتا ہے۔ ابھی بھی وہ خدا کو ہی سب کچھ مانتا ہے، ابھی بھی وہ خدا کو خدا واحد مانتا ہے، قیامت کو بھی وہ مانتا ہے۔ شیطان کے لیے دو ہی عقیدے بنتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی رسول آئے نہیں ہے کہ اس کا رسول ہو، اگر تھا تو اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا ہے، حضرت آدم کی رسالت کا تو اعلان ہی نہیں ہوا تھا۔ بس دو ہی چیزیں اس کو ماننی چاہیے تھی اس وقت عقیدے کے لحاظ سے، کیا تھا؟ ایک تھا کہ خدا کو خدا مانے، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کو مانے کہ قیامت بھی آئے گی۔ یہ دو چیزیں 100% شیطان اس دن بھی مانتا تھا، آج بھی مانتا ہے۔ بس عقیدے کے لحاظ سے شیطان کافر ہے یا نہیں ہے؟ عقیدے کے لحاظ سے شیطان کافر نہیں ہے۔
قرآن میں اس کو کافر کہا گیا ہے، بس کس لحاظ سے وہ کافر ہے جی؟ عمل کے لحاظ سے کافر ہے، اس نے بات نہیں مانی ہے، خدا کو مانا ہے، خدا کی بات نہیں مانی ہے، اس لیے وہ کافر قرار پایا۔ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا، وہ جو کافر ہوئے، اب کافر کا معنی سمجھ آ گئی ہے نا، کہ چاہے وہ عقیدے کے لحاظ سے کافر ہو یا عمل کے لحاظ سے کافر ہو۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ سے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے بھائی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان نہ ہوں، آپ اچھے انسان نہ بنیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ جیسے کہ اس وقت کچھ کافر ایسے تھے جو مسلمانوں کو روکتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے، یا جو مسلمان ہوئے تھے ان کو جا کر کہتے تھے کہ آپ جھلے ہیں، آپ کدھر مسلمان ہو گئے ہیں، اللہ کے بندو یہ تو غلط راستہ ہے، یہ ٹائپ۔ دوسرا رکاوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے مسلمان ہو کر اپنے عمل سے کیا بنے ہوئے ہیں؟ دوسروں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ دوسرے مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ جب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عمل تو یہ ہیں، یہ تو بندوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، یہ تو بم پھٹا رہے ہیں، یہ تو ایک دفعہ ہزار بندے کو اڑا رہے ہیں، یہ تو یہ ہے، پورے جہان میں ایک غلط قسم کا جو ہے تأثر پیدا ہو گیا ہے کہ مسلمان ہونا بڑا ہی غلط کام ہے، یہ تو سارے قاتلی ہیں، یہ سارے خونخوار ہیں، خون بہانے والے ہیں، اور ان کا تو کام ہی یہی ہے، مسلمانوں کا تو کام ہی یہی ہے کہ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ یہ سارے لوگ بھی کیا ہیں؟ صدوا عن سبیل اللہ، یہ سارے لوگ بھی کیا بن جائیں گے؟ اللہ کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کاموں کو دیکھ کر کتنے لوگ جو مسلمان ہونا چاہتے تھے اب وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے تو ہم ان کے بغیر ہی بھلے ہیں۔ بس پہلا کام کہ کفر کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دین کی طرف آنے میں لوگوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ تیسرا کام، ان کا جواب آئے گا کہ جو لوگ اس طرح ہیں ان کا کیا ہوگا۔ وَشَاقُ الرَّسُولَ، اور رسول خدا کو مشقت میں ڈالے رکھتے ہیں، تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، بات ان کی نہیں مانتے، ان کے شکست کا باعث بنتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ شاکو، یا انہوں نے مخالفت معنی لکھا ہے، شکا کا مطلب توڑنا ہوتا ہے، اس کے ٹوٹنے کا، رسول کے ٹوٹنے کا باعث بنتے ہیں، یعنی ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، چاہے دین کے حوالے سے ہو یا ان کی اہل بیت کے حوالے سے ہو یا انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے حوالے سے ہو، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کب؟ من بعد ما تبین لهم الہدی، یہ بہت عجیب شرط لگا دی ہے۔ ایسے نہیں کہ انجانے میں تکلیف پہنچا رہے ہیں، انجانے میں نبی کے لیے باعث زحمت بن رہے ہیں، نہیں، بلکہ کیا؟ من بعد ما تبین لهم الہدی، جب کہ ہدایت ان کے لیے کلیئر ہو چکی ہے، ساری بات سامنے آ چکی ہے، ساری بات کو وہ سمجھ چکے ہیں، سمجھنے کے باوجود اب کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ اللہ، اے اللہ، ان کا جن کا یہ بتایا ان کا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کرنے دیں ان کو، یہ سارے کام کرنے دیں۔ نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، زحمت دے رہے ہیں، دینے دیں، بات نہیں مان رہے ہیں،
نہ مانے، رکاوٹ بن رہے ہیں دین کے راستے میں، بننے دیں۔ کیوں بھئی ہے اللہ؟ فرماتے ہیں لن یضروا اللہ شیئا، ان کے اس کارناموں سے، ان کارناموں سے اللہ کو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچنے والا۔ یہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کیوں بے فکر مند ہوئے کہ اے اللہ دین و دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما؟ کیا مسئلہ ہو گیا؟ یہ دعائیں رسول خدا نے بھی نہیں کی تھی، ائمہ اطہار نے بھی نہیں کی، دشمنان اسلام کو نیست و نابود بالکل بھی نہیں۔ خدا کریم بھی فرما رہا ہے کہ کرنے دے، جو بھی کر رہا ہے، چاہے ہمیں مان نہیں رہا ہے، چاہے ہماری بات نہیں مان رہا ہے، چاہے نبی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، چاہے دین کے راستے میں رکاوٹ بنا رہا ہے، بے فکر ہو جائیں، ان سے اللہ کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ درس ہے ان مولویوں کے لیے، ان صاحبان سوچ کے لیے جو اللہ کے لیے دوسرے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں کہ بھائی دیندار بن جائیں، نماز پڑھیں، نہیں تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ بھائی لن یضر اللہ شیئا، اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نہ مانے، نہیں مان رہے تو نہ مانے، ہم دیکھ لیں گے بعد میں، خود ہی ان کا نقصان ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں۔ پھر کیا ہوگا؟ لن یضر اللہ شیئا، یہ لوگ جو کہ دین کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، رسول کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ، ان کے عمل جو ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا، اس سے یہ آخری حصہ آیت کا جو ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں۔ اوپر کہا ان الذین کفروا، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آخری حصہ ہے آیت کا، یہ بتاتا ہے کہ یہ کافرین عملی کے لیے، وہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، تبین لہم الہدی ہو چکا ہے، جان چکے ہیں، قریب آ چکے ہیں، پھر بھی اپنے کاموں سے کیا کرتے ہیں؟ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے کاموں سے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی اعمال کون سے؟ اگر وہ سرے سے کافر ہیں تو پھر ان کا عمل ہی انہوں نے کوئی نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی نیک کام ہی نہیں کیا ہے، پھر ان کا کیا کام ضائع ہونا ہے؟ کام کس کا ضائع ہو سکتا ہے؟ کام اس کا ضائع ہو سکتا ہے جس نے نیک کام یا اچھے کام یا خدا کے راستے میں کوئی کام کیے ہوں، اپنا کچھ عمل بنایا ہوا ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے اب جو انہوں نے کارنامے شروع کیے ہوئے ہیں کہ کفر کرتے ہیں، یعنی بات نہیں مان رہے ہیں اللہ کی، اور راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، نبی کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، جب کہ ان کو ساری باتیں کلیئر کٹ پتہ چل چکی ہیں، ان کے اعمال ضائع ہوں گے۔ تو یہ کون سے ہو سکتے ہیں جن کے اعمال ضائع ہوں؟ کافر، بھائی جو بالکل کافر ہیں، جو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوئے، ان کا تو عمل ہے ہی نہیں، تو وہ کیا ضائع ہوگا؟ بس جس کا عمل کچھ ضائع ہو سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے دوستو؟ مسلمان ہو سکتا ہے۔ بس یہ آیت ہم اس کو اگر کہیں کہ بھائی کافروں کے بارے میں ہے تو بہت مشکل ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ مسلمانوں کے بارے میں ہی ہے، ایسے مسلمانوں کے بارے میں جو ماننے کو تو مانے ہوئے ہیں اللہ کو، لیکن اپنے کاموں سے کیا کیے ہوئے ہیں؟ رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں، اور اس طرح۔ تو اے اللہ
ہمیں یہ بھی بتا دے کہ کرنا کیا چاہیے۔ یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں، کیا طریقہ اپنائیں کہ یہ جو ہے نہ تو رسول کے لیے تکلیف کا باعث بنے، نہ ہی خدا کے راستے کی رکاوٹ بنے، نہ ہی جو ہے کوئی اور برا فعل کریں۔ اے اللہ تیری نظر میں اچھے بندے بن، کیا کرنا چاہیے، کس طرح یہ عمل کریں کہ اے اللہ تو راضی ہو جائے، تو ان کو اپنا سمجھ لے اور وہ اس نقصان سے بچ جائیں، یعنی ان کی عمل ضائع نہ ہو۔ عملوں کو ضائع نہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو خدا کریم آیت نمبر 33 میں اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان جو لائے ہو۔ ایمان تو لے آئے، ایمان لے آئے یعنی کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کو مان لیا ہے، رسول کو مان لیا ہے، قرآن کو مان لیا ہے، قیامت کو مان لیا ہے۔ اچھا، پھر اب کام ختم ہو گیا ہے؟ خدا کہتا ہے نہیں، اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، ایمان تو آپ لے آئے ہیں، یہ تو ہو گیا، پھر کیا کریں کہ ان سے بچ جائیں جو باقی ہیں۔ اطیعوا اللہ، کیا کریں؟ ایمان لانے کے بعد کیا کام ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، جو اللہ نے کہا ہے اس کو مانے، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی مانے، جو اللہ نے کہا ہے اس کو مان جائیں۔ اگر ایمان اللہ نے کہا ہے کہ فلاں شخص نبی کے بعد امام تو مان جائیں، اگر کہا ہے کہ جہاد کو جائیں تو مان جائیں، اگر کہا ہے کہ یہ روزے رکھیں مان جائیں، اگر کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولیں مان جائیں۔ اطیعوا اللہ، ایمان صرف کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد جو چیز چاہیے وہ اطاعت پروردگار ہے۔ اور کیا؟ کوئی کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ٹھیک ہے اللہ کی مانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی نہیں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور جو نبی فرما رہا ہے یہ بھی مان ہوتے ہیں نا۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، جیسے ابھی بھی ہیں، ہم ڈائریکٹ امام کی تقلید کریں گے، ہم امام کی مانیں گے، ہم امام کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے پیچھے چلنا ہے تو مجتہدین کے پیچھے چلیں، ان کے جو دین کو جانتے ہیں، جن کو ہم نے اپنا دین کا علم منتقل کیا ہے، ان کے پیچھے چلیں۔ یہاں بھی یہی فرما رہے ہیں۔ کوئی بندے کہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، کس نے کہا ہم نہیں مانتے؟ ہم اللہ کی مانیں گے، مانتے ہیں۔ خدا کریم فرماتے ہیں نہیں، کافی نہیں، اللہ کی ماننے، اللہ کی کیسے مانیں گے؟ اللہ ڈائریکٹ تو کسی ساتھ بات ہی نہیں کرتا ہے، اللہ کسی طرح کسی کو کوئی پیغام ہی نہیں دیتا ہے۔ اللہ تو اپنی بات کس ذریعے سے کرتا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ اطیعوا الرسول وضاحت ہے اسی اطیعوا اللہ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرسول۔ آپ اس واو کو واو تفسیریہ بھی جان سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ واو کے ساتھ عطف کر کے بعض اوقات پچھلے جملے کی تفسیر بھی کی جاتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ زید کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کی بات مانے اور کام پہ چلا جائے۔ دو باتیں نہیں ہیں، والد کی بات ماننا وہی ہے کہ کام پہ چلا جائے، لیکن اس کو تفسیر کے ذریعے زید کو چاہیے کہ والد کی بات مانے، اور یہ بھی بات ہے، اسی کی تفسیر کرتے ہوئے آگے اور کے ذریعے عطف کریں گے اور کہیں گے کہ زید کو چاہیے کہ والد کی بات مانے اور کام پہ چلا جائے۔ یہ جو کام پہ چلا جائے یہ اسی بات ماننے کی تفسیر ہے۔ یہاں بھی اس کو آپ یہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اطیعوا اللہ، اللہ کی مانیں۔ اچھا، اور کیا ہے؟ یہی
اسی کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی مانے تو اللہ کی ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ رسول کی مانے، اللہ کی مانے کہ یعنی رسول کی مانے. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اس طرح ہو سکے گا کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ کیا ہوں گے؟ باطل نہیں ہوں گے، آپ کے اعمال بچ جائیں گے. نہیں تو اگر آپ نے یہ کیا کہ ادھر سے بہت ساری باتیں اللہ کی جو ہے وہ مانتے رہے، لیکن ایک دفعہ آ کے آپ نے کیا کیا؟ ایک دفعہ دو دفعہ آپ نے اطاعت پروردگار سے سر پھیر لیا، نتیجہ کیا ہوگا کہ جو دوسرے آپ نے اعمال کیے ہیں وہ بھی گڑبڑ ہو جائیں گے. اطاعت کا مطلب یہی ہوتا ہے، مطیع وہی ہوتا ہے جو 100% مطیع ہو، جو 50% مطیع ہو، جو 90% مطیع ہو، اس کو مطیع نہیں کہتے. کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کی 99 باتیں مانوں گا، ایک بات نہیں مانوں گا. 99 باتیں اللہ کی، ایک بات میری، اس بندے کو مطیع کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ بندہ مطیع شمار نہیں ہوتا ہے. مطیع اللہ کا وہی ہے جو اللہ کی کتنی باتیں مانے جی؟ 100% باتیں مانے. ایک بات میں بھی مثلا اگر کوئی کہے کہ 30 روزے رمضان کے ہیں، میں 29 رکھوں گا، 30واں روزہ میں نے نہیں رکھنا، اللہ خوش ہو تو خوش ہو، نہ خوش ہو تو نہ خوش ہو. 29 روزے اللہ کی مانیں گے، 30ویں پر اللہ کی نہیں مانیں گے. تو اب ادھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ مطیع ہے یا مطیع نہیں ہے؟ ہمارے عرف میں تو یہ مطیع شمار نہیں ہوگی. ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق تو مطیع اس کو نہیں کہہ سکتے. مطیع وہ ہے جو 100% اللہ کی بات مانے، یہ نہیں کہ اس موڑ میں آ کے کہ یہ نہیں. تو مطیع ہونا بڑا مشکل ہے. خدا کریم بھی فرماتا ہے کہ اگر اپنے اعمال بچانے ہیں، جب آپ اعمال خود بخود ہی ضائع ہو جاتے ہیں. ایک بندہ ہے آپ کا خدمت گزار ہے اور آپ کی مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال اس نے آپ کی باتیں مانی ہیں. اب ایک دم اس نے کہا ہے کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مانتا ہوں. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جو اس کے نیکیاں آپ کے دل میں جمع ہوئی ہیں وہ ساری کیا ہو جائیں گی دوستو؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنی بدعہدی سے، غیر مطیعانہ طرز عمل سے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو. خدا کریم یہ فارمولہ دے رہا ہے. پھر اب اس کے بعد دونوں صورتیں بتا دی نا، کہ جو مانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں. جو اللہ کی نہیں مانتے ہیں ان کا بھی بتا دیا کہ ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع. اور اگر کسی نے اعمال بچانے ہیں ایمان والوں نے تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی مانے، رسول کی مانے. اگر اللہ کی اور رسول کی آپ مانتے رہے تو آپ کے اعمال بچ جائیں گے. اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی کہیں بھی جا کر مخالفت کی تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ہاں وہ باتیں علیحدہ ہیں توبہ والی. اگر کسی کو غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں نے غلط کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے جھوٹ بول دیا ہے جبکہ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے تھا، میں نے دھوکہ دے دیا ہے، دھوکہ دینا نہیں چاہیے تھا، یا اس طرح کا کوئی اور نقصان یا کوئی اور مسئلہ کیا ہے جو جائز نہیں تھا، توبہ کر لے تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. یہ اس کی بات ہے جو ڈٹا رہے کہ بس نہیں مانی ہے تو نہیں مانی ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جائے.
بس اعمال اگر توڑ تک بچانے ہیں تو اللہ کی اطاعت جاری رکھیں، اور جو اللہ کی اطاعت سے ہٹیں گے تو وہ یہ خیال نہ کریں کہ انہوں نے بہت نیک اعمال کر لیے ہیں، اب جنت ہماری پکی۔ ہاں کیا ہوگا؟ آیت نمبر 32 میں کہا ہے وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور خدا کریم نے اعمال کے ضائع ہونے کا فارمولہ کیا بتایا ہے؟ آیت نمبر 33 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل ہونے سے کیا کریں؟ بچائیں۔ یہ جو ولا تبطلوا اعمالکم یہ تفسیر ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی۔ اطاعت رسول اور اطاعت خدا کا کیا فائدہ ہوگا؟ لا تبطلوا اعمالکم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اعمال باطل نہیں ہوں گے۔ اگلی آیت انشاءاللہ وہ بھی ابھی انہی چیزوں سے ہی مربوط ہے، انسانوں کے عمل سے مربوط ہے، مسلمانوں کے عمل سے مربوط ہے، جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔